بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ وزیر اعظم کا دورہ چین، وائس چیئرمین سیاسی مشاورتی کانفرنس اور دیگر سے ملاقات میں سی پیک سے متعلق مستقبل کے اقدامات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا۔ سی پیک دونوں ممالک کے عوام کو ٹھوس فوائد پہنچا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور پارٹنرشپ لازوال ہے اور سی پیک کے ابتدائی فیز کے منصوبوں نے پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا سی پیک نے پائیدار اقتصادی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ تو وزیر اعظم کا دورہ چین، وائس چیئرمین سیاسی مشاورتی کانفرنس اور دیگر سے ملاقات، اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عمر جرس سے۔ جی عمر، بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان اپنے 4 روزہ دورے پر چین میں موجود ہیں اور ان کی کافی ملاقاتیں ہیں چینی حکام کے ساتھ، چینی وزیر اعظم، چینی صدر کے ساتھ اور سرمایہ کاروں کے ساتھ۔ پہلی ملاقات ان کی ہوئی ہے جو چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمین ہیں اور چینی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے وائس چیئرمین بھی ہیں، ان کے ساتھ وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں دونوں اطراف کی جانب سے سی پیک کے جاری منصوبوں میں اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر دونوں طرف سے اعلیٰ جو حکام ہیں اور وزراء ہیں وہ شریک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر یہ کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جو ہے اور جو پارٹنرشپ ہے وہ لازوال ہے اور جو کورونا کی صورتحال تھی اس کے باوجود دونوں اطراف کی جانب سے جو مشترکہ تعاون کیا گیا اور سی پیک کے تمام جو منصوبے ہیں ان پر بتدریج کام جاری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے جو فلیگ شپ منصوبے ہیں اس کے تحت سی پیک پاکستان اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے اور سی پیک دونوں ممالک کے عوام کو ٹھوس فوائد پہنچا رہا ہے۔ جو چیئرمین ہے NTRDC ان کا یہ کہنا تھا کہ چین سی پیک کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کی مستحکم پیش رفت اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چین گزشتہ 7 سالوں میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت دار بن گیا ہے اور تمام جو متعلقہ چینی ادارے ہیں وہ سی پیک منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے چینی سرکاری اور نجی اداروں کی حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر دونوں طرف سے جو پاکستان اور چین دونوں فریقین ہیں انہوں نے نئے گرین، ڈیجیٹل، صحت، تجارت اور صنعتی راہداریوں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں فریقین نے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور NDRC کے درمیان صنعتی تعاون کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ تو یہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان کی جو ہوئی ہے وہ چیئرمین NRDC کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج اور بھی وزیر اعظم عمران خان کی مختلف جو چینی اداروں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ ہفتے کے روز کل وزیر اعظم عمران خان اپنے ہم منصب چینی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد اتوار کے روز وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر کے ساتھ ملاقات شیڈیول ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان جو ونٹر اولمپکس ہے ان کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہوں گے اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ گزشتہ رات وزیر اعظم عمران خان چین پہنچے اور 8 سے ان تمام جو اس دورے کی ملاقاتوں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی ملاقات ہے، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہے اور مختلف جو مفاہمتی یادداشتیں ہیں اور سی پیک کے حوالے سے منصوبوں پر جو پیش رفت ہے ان کا جائزہ بھی لیا جائے۔ تو اس دورے کی اہم ملاقاتوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عمر جر۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی سے متعلق بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ معاہدہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف شہری آبادی کے تحفظ کی پاکستانی خواہش پر ہوا۔ معاہدے کو اپنی برتری یا دوسرے کی کمزوری سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دہشت گرد بھارتی ایجنٹ ہیں جو را سے مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ 11 جنوری کو کلعدم تنظیموں نے مل کر BNA بنائی۔ داعش کا بھی علاقے میں تھریٹ موجود ہے۔ اتنا بڑا حملہ BNA خود نہیں کر سکتی، پاک افواج انہیں تاریخی شکست دے گی اور دہشت گرد منہ کے بل گریں گے۔ وہ دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس سال کا سب سے بڑا حملہ تھا جو نوشکی اور پگنور میں کیا گیا۔ نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ کے گئی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ انڈینز کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں اور یہ را سے مل کے اور یہ سارے لوگ جو پہلے ان کے رابطے ختم ہو گئے تھے اور طالبان حکومت ان کو سمجھا رہی ہے اور طالبان حکومت ایک برج کا کام کر رہی ہے
کہ مسئلے طے ہو جائیں، لیکن ان کی شرائط اتنی خوفناک اور سخت تھیں کہ وہ بات نہیں بن سکی۔ 11 تاریخ کو BRA اور UBA نے یونائٹڈ سب یہ تینوں فورسز کٹھی ہو کے انہوں نے BNA بنائی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کار ہیں۔ داعش کی بھی تھریٹس ہیں، خاص طور پر اس علاقے میں۔ اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ BNA خود نہیں کر سکتی، یہ ایک جائنٹ قسم کا ایکشن ہے، ایک دوسرے کی یہ مدد کر رہے ہیں، اور لیکن یہ ناکام ہوں گے اور منہ کے بل گریں گے، اور پاک افواج ان کو انشاءاللہ تاریخی شکست دے گی۔ ان کے سلیپر سیل ہیں۔ ہماری طرف سے جو اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ افغانستان کی طرف جاتے ہیں۔ اور فیصل آباد میں پاک فوج کے بہادر سپوت شہید کیپٹن ڈاکٹر بلال خلیل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، پولیس، سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت ہوئی، اور نماز جنازہ کے بعد شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ کیپٹن بلال خلیل نے نوشکی میں دہشت گردوں سے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا۔ فیصل آباد میں پاک فوج کے بہادر سپوت شہید کیپٹن ڈاکٹر بلال خلیل کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، پولیس، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ پنجکور اور نوشکی میں دہشت گردی کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سینیٹر شہید رحمان کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنانے پر فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی میں اضافہ ایک واضح خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کا عارضی بنیادوں پر رد عمل ناکافی ہے۔ پنجکور اور نوشکی میں دہشت گردی کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ کہنا ہے شہید رحمان کا۔ مزید کہا، دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنانے پر فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی میں اضافہ ایک واضح خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کا عارضی بنیادوں پر رد عمل ناکافی ہے، یہ کہنا ہے شہید رحمان کا۔ تو دہشت گردی میں اضافہ ایک واضح خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، علی امین گنڈاپور کا فیصلہ محفوظ۔ ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لیا جائے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے۔ یقین دلاتا ہوں کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا، فکر نہ کریں، تمام امیدواروں کا یکساں ماحول ملے گا، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ کو بتا چلیں، انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس ہے، علی امین گنڈاپور کا فیصلہ محفوظ، اور ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لیا جائے، یہ کہنا ہے علی امین گنڈاپور کا، اور فکر نہ کریں، تمام امیدواروں کو یکساں ماحول ملے گا، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا۔ مزید تفصیلات لیں گے محسن اعجاز سے۔ جی محسن، بتائیے گا۔ دیکھیے، علی امین گنڈاپور انتخابی ضابطۂ اخلاق کا خلاف ورزی کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا جو حکم ہے اسے واپس لیا جائے۔ یقین دلاتا ہوں کہ کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ فکر نہ کریں، تمام امیدواروں کو یکساں ماحول ملے گا، اور اگر کوئی شکایت کرے گا تو الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا خلاف ورزیاں نہیں دیکھ سکتا۔ بقا کھیل جیسے واقعات برداشت نہیں کیے جائیں گے، بلا تفریق ایکشن لیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے اس اہم کیس کی سماعت کی، اور اس موقع پر دوران سماعت جو علی امین گنڈاپور کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی علی امین کی کورونا مثبت رپورٹ جمع کرائی تھی، اور ان کی جانب سے انتخابی مہم میں شرکت کی جو ویڈیوز اور جو خبریں چلائی گئی ہیں وہ تمام جو ہیں جو پیش کی گئی ہیں وہ تمام سوشل میڈیا سے لی گئی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور الیکشن کمیشن حکم پاس کر دے کہ کوئی رکن اسمبلی مہم میں گیا تو امیدوار نااہل ہو جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا ضیاء الرحمان سرکاری ملازم ہیں اور وہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہ رکن اسمبلی اور وہ بھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اپوزیشن کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کو غلط کرنے کا جواز ملے گا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن JUI کو نوٹس جاری کر چکا ہے، اور JUI لیڈر کے بھائی جو کہ سرکاری ملازم ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شادی ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لیا جائے، یہ کہنا ہے علی امین گنڈاپور کا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے محسن۔
الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضیاء الرحمان کو کل طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے JUI کے امیدوار کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ ثاقب نثار کی آڈیو کی تحقیقات اور کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر دلائل مکمل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہم تاریخ کو جج بنا لیں گے تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ صلاح الدین ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ہی کیس ہے کیونکہ سوال عدلیہ کا ہے۔ ثاقب نثار کی آڈیو کی تحقیقات اور کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر دلائل مکمل، اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عامر سے دباسی سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو سے متعلق تحقیقات اور کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر صلاح الدین اس موقع پر انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام تر جو سیریز آف ایونٹس ہیں یہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی ایک کوشش ہے، لہٰذا ان تمام جو عدلیہ پر ہونے والے الزامات ہیں ان کی چھان بین کی جائے، تحقیقات کروائی جائیں اور کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ ونس فار آل یہ مسائل حل ہوں اور عدلیہ کا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر ان مسائل میں ہمیں الجھایا گیا اور یوں اگر تاریخ پر تمام تر تحقیقات کی گئیں تو پھر یہ معاملہ ڈے 1 سے سٹارٹ ہوگا اور اس سے پہلے جو سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا اس سے لے کر آج تک ہونے والے تمام جو عدلیہ پر ہونے والے حملے ہیں ان تمام کی تحقیقات کرنا پڑیں گی اور یوں یہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا، لہٰذا اس معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات نہ کروائی جائیں۔ اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام جو کیسز ہیں ان پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان ہے۔ تاہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم جب بھی کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف الزامات لگا دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلیٹ لے لیا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ فائدہ لے لیا، لہٰذا ان تمام جو الزامات ہیں ان کا بھی جواب دینا ضروری ہے کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی صورت اسکینڈلائز نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان تمام ریمارکس کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور درخواست گزار کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان ہے۔ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عامر سے دباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی چرگ ہے، اس سے محبت، انسانیت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے بغیر ممکن نہیں۔ جبر کے باوجود کشمیریوں نے قربانیاں دے کر آزادی کا علم بلند کر رکھا ہے، وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ جسم و جان کا رشتہ ہے، شاہ رگ کا رشتہ ہے، یہ انسانیت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے اور یہ ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارا موقف ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل سوائے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے۔ اس جبر کے باوجود کشمیری نوجوانوں نے، ماؤں بہنوں نے، بچوں نے، سب نے قربانیاں دے کر آج تک آزادی کا علم بلند رکھا ہوا ہے۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ہمارے کارکنان کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ بھارت تمام کشمیریوں اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کرفیو ختم کر کے کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کیا جائے، یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ہمارے کارکنان پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ بھارت کو واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستانی حکومت 5 اگست 2019 کے اپنے فیصلے کو واپس لے۔
तमाम कश्मीरियों सियासी कैदियों को रिहा करे, कर्फ्यू उठाए, कश्मीर की आबादियाती किरदार को तब्दील करे और उसे बहाल करे। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कश्मीरी वक्त के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई, इसे आलमी फोरम्स पर पेश किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि कश्मीर इशू पर हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ है। कश्मीर इशू पे पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई। मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम्स पर, बरादर इस्लामी ममालिक की तंजीमों में और ख़ित्ते में इसको मौसर अंदाज से उठाया और पेश किया। कश्मीर के साथ हमने क्या किया, हक़ाइक़ क्या है, वो कौम के सामने आनी चाहिए। मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये कह दिया था वाज़े तौर पर कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आइन में तरमीम करूंगा और मकबूजा कश्मीर को इंडिया में शामिल करूंगा। कश्मीरियों का मुकदमा आलमी अमन के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर भारत के इन मज़ालिम के न सिर्फ खिलाफ है, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे उन कश्मीरी भाइयों को वही हक मिले कि जो महज़िब दुनिया में हर इंसान का होना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बदकिस्मती से सिंध में पत्थरों के ज़माने का निज़ाम राइज है। इस सूबे में तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। अगर वज़ीर आला ने इख्तियारात ट्रांसफ़र ना किए तो अब ये छिन जाएंगे। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। बदकिस्मती से 21वीं सदी में आज पत्थरों के ज़माने से भी पहले के, पता नहीं किस ज़माने के, बल्कि किसी ज़माने में शायद ऐसा नहीं हुआ कि उस तरह का निज़ाम यहाँ पर रखा गया है। आप इमेजिन करें कि वज़ीर आला जो है वो वाटर बोर्ड के भी इंचार्ज हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी इंचार्ज यानी कचरा उठाने के भी इंचार्ज हैं, वो जो है वो गटर लाइनों के भी इंचार्ज हैं, वो पानी की लाइनों के भी इंचार्ज हैं, वो रोड बनाने के भी इंचार्ज हैं, वो पार्कों के भी इंचार्ज हैं, वो मास्टर प्लान के भी इंचार्ज हैं, वो जो है वो पुलिस के भी इंचार्ज हैं। वज़ीर आला साहब को कहना चाहता हूँ, सिंध की हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर आपने इख्तियारात और वसाइल जो आपको मिले हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबे को, अगर आपने वो डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र नहीं किए तो आपका ये 18वीं तरमीम का में मिलने वाले सूबाई खुद मुख्तारी छीन जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएं। एबटाबाद बेंच ने 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। अदालत की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए। बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं। कोहिस्तान नारान नुमाइंदीन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, अदालत की जानिब से कहा गया। और बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं। कोहिस्तान नारान नुमाइंदीन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो पेशावर हाई कोर्ट में एबटाबाद बेंच ने 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, ये कहा गया अदालत की जानिब से। मजीद कहा कि बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं और कोहिस्तान नारान नुमाइंदीन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं, ये भी कहा गया अदालत की जानिब से। और कोहिस्तान नारान नुमाइंदीन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। कोहिस्तान नारान नुमाइंदीन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और एबटाबाद बेंच ने 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दी है। अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। मजीद कहा कि बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं।